پاکستان بھر کے عوام ان حقائق سے اچھی طرح واقف ہیں کہ 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہوا تھا، جب پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، تو یہاں سندھ کے اندر کس کس نے اس کا جشن منایا تھا۔ آج ہم اگر ذوالفقار علی بھٹو کی کھینچی ہوئی لکیر کو بنیاد بنا کر علیحدہ انتظامی یونٹ کی بات کریں تو سندھ دھرتی ماں کی تقسیم کا رونا رویا جاتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سندھ کے شہر سن میں جب ہر سال پاکستان کے نقشے کو تلوار سے کاٹ کر الگ کیا جاتا تھا سندھ کو، تو لوگ تالیاں بجایا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہاں پر سندھو دیش کا قومی ترانہ بجایا جاتا تھا تو ادباً کھڑے ہو کر وہ قومی ترانہ سنتے تھے اور سندھو دیش کے قومی پرچم کے اوپر سلوٹ کیا کرتے تھے۔ اس وقت سندھ کی دھرتی کو پاکستان سے الگ کرنے پر کسی نے اف نہیں کیا۔ ہم اگر دھرتی کسی کو تصور کرتے ہیں تو وہ پاکستان ہے، اور اس دھرتی ماں کی تقسیم پر جشن منانے والے آج سندھ کے اندر انتظامی یونٹ پر آگ بگولا ہوں، وہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ ہم اس ساری صورتحال کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کالا باغ ڈیم کی بات کرے تو زمین اور آسمان ایک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بگلیہار ڈیم ہے، کون سا ڈیم ہے جو بھی کشن گنگا، بھارت کے اندر اس پہ کام شروع کر دیا۔ کیا سندھ میں کسی نے احتجاج کیا؟ بھارت تمہارے پانی پر نئے ڈیم بنا دے تو کوئی احتجاج نہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں اگر کوئی نیا ڈیم بارش کے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے بنانے کی بات کی جائے تو زمین و آسمان ایک کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس سوچ کو ہم نظر انداز کر دیں؟ ہمیں کیا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کس کی ہلائی ہوئی ڈوروں پر یہ سب کچھ رد عمل عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ میں آج آپ کے توسط سے سندھ کے غریب عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ ہو چکا کہ ہر اس وقت جب الیکشن قریب آتے ہیں تو سندھ کے جو وڈیرے پولیٹیشنز ہیں جو اسمبلیوں میں براجمان ہمیشہ سے رہے ہیں، جدی پشتی ان کی اولادیں اسمبلیوں میں موجود رہی ہیں، وہ کبھی بھی سندھ کے دیہی علاقوں میں اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگتے۔ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا اس بنیاد پر ووٹ نہیں مانگتے۔ جب الیکشن قریب آتا ہے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہاجروں کو دشمن ثابت کر کے سندھ کے دیہی علاقے کے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا مستقبل خطرے میں، تمہاری دھرتی ماں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم بچانا چاہتے ہیں، اور عوام کو بیوقوف بنا کر پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کی بجائے مہاجروں کے خلاف نفرت پھیلا کر سندھیوں کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سندھ کے دیہی علاقے کے عوام کو اس سازش کو سمجھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ان نفرت آمیز جذباتی باتوں میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرت پیدا کی جائے، سندھ کے جو نمائندے ہیں جب وہ ووٹ مانگنے آئیں تو اس بنیاد پر انہیں ووٹ مت دیجیے گا کہ وہ مہاجروں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں، وہ سندھیوں کے ہمدرد تصور کر لیے جائیں۔ ان کو اگر ووٹ ڈالنا ہے تو اس سے پہلے ان کی پرفارمنس معلوم کی جائے کہ انہوں نے اتنے عرصے میں ان کو کیا ڈیلیور کیا، انہیں پینے کا صاف پانی فراہم کیا، کیا وہ اسکول جہاں پر استبل بنے ہوئے ہیں، جہاں پر گھوڑے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہ اسکول خالی کرا کر بچوں کے داخلے کروا دیے، کیا علاقوں میں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کروائے؟ اگر کوئی پرفارمنس شو نہیں کرتا تو ان وڈیروں کی بجائے سندھ کے عوام اپنے اندر سے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو نمائندہ بنا کر انتخابات کروانے کی کوشش کریں، انتخابات جتوانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ان وڈیروں سے نجات حاصل نہیں کی، ان جاگیرداروں سے نجات حاصل نہیں کی، تو سندھ کے عوام کو ان کے جائز حقوق دلوانے کے لیے ہماری جدوجہد کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ ہم اپنے مسائل میں خود گھریں، اور ان وڈیروں سے کیونکہ سندھ کے دیہی علاقے کے عوام نے نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم ان وڈیروں سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جنوبی سندھ صوبے کی تحریک کا آغاز اسی لیے کیا
کہ ہمیں ان وڈیروں کے ساتھ اسمبلی میں اپنے جائز حقوق ملتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ اکثریت کی بنیاد پر آمرانہ فیصلے مسلط کرتے رہیں گے.